حضرت زین الدین ولی المعروف زین شاہ صاحب رحمتہ اللہ محسن کشمیر تصوف، روحانیت اور ریشیت کے علمبردار حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے، جنہوں نے اپنے مرشد کامل کے زیر سایہ راہ سلوک کی تربیت پا کر حیرت انگیز کشف و کرامات انجام دیے۔ جنوبی کشمیر کے اشمقام میں واقع ایک پہاڑی پر قریب 8 دہائی قبل اس بلند پایا صوفی بزرگ نے ایک غار میں عبادت و ریاضت کی۔ حضرت زین شاہ صاحب تصوف، ریشیت اور روحانیت کے اس عروج تک پہنچے کہ خود ان کے مرشد کامل حضرت شیخ العالم نے فرمایا کہ میرا شاگرد کمالات میں مجھ سے بھی پرے نکلا۔ زین میون چھوئی امرت گرو تم تے آور سمسار کیو گو تو گرس چاٹھا چرو تیتھ میں وار دیتو دیو۔ جہاں روحانی استاد ہی اپنے شاگرد کے روحانی اور باطنی مقام کا تعین کرے، وہاں ہماری کیا بساط، کیونکہ بابا زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کی باطنی آگوش میں پلے، اور ہمیں تو صرف سنی سنائی اور ضبط تحریر میں لائی روایات پر تکیہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ روایات کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان سے انکار کفر کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ بزرگان دین اور ریشیانی کشمیر کے تبلیغی کارنامے مافوق الفطرت داستان سرائی کے دھندلکوں میں گم ہو گئے ہیں۔ پھر بھی یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انہوں نے کشمیر میں رشد و ہدایت کی قندیلیں روشن کی۔ حضرت زین الدین رشی کی ولادت و وصال کے بارے میں تاریخ اور تذکرے خاموش ہیں، بس اتنا وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے عالی مرتبہ شاگرد، ہم وطن، ہم اثر اور ہم مسلک تھے۔ حضرت زین الدین رشی کی اصل جائے پیدائش باندر کوٹ کشتواڑ میں تھی، جسے آج کل بنڈار کوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصلی نام ضیاء سنگھ تھا۔ ان کے والد دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور ضیاء سنگھ کم سنی میں یتیم ہو گئے، اس لیے ان کی پرورش کا مشکل کام اس کی ماں کے ذمے ہی ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہوئے۔ ان کی والدہ وہ حالت دیکھ کر رو رہی تھی کہ اچانک ایک نورانی شخص ان کے سامنے نمودار ہوا اور ان کی ماں سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرا بیٹا بیمار ہے۔ نورانی شخص نے پھر کہا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر یہ بچہ ٹھیک ہو گیا تو آپ کشمیر آ کر مسلمان ہو جاؤ گی۔ ضیاء سنگھ کی ماں نے وعدہ کیا اور نورانی شخص غائب ہو گیا۔ لڑکا تو صحت یاب ہو گیا، لیکن اس کی ماں کشمیر کا رخ کرنے میں ٹال مٹول کرتی رہی۔ اسی دوران اس کا بیٹا پھر سے بیمار ہو گیا۔ ماں کو شک پڑ گیا کہ یہ وعدہ خلافی کا نتیجہ ہے۔ رخت سفر باندھا اور ماں بیٹے کشمیر چل پڑے۔ ابھی دوران سفر ہی تھے کہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بابا بامدین کو اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ایک عورت بچہ لے کر یہاں پہنچے گی، ان کی خاطر تواضع اور آو بھگت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ضیاء سنگھ اور ان کی والدہ بابا بامدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند ایام انہی کے پاس گزارے۔ جب حضرت شیخ العالم وہاں تشریف لائے تو ضیاء سنگھ کی ماں نے پہلے ہی نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے دیدار وہاں بنڈار کوٹ میں انہیں نصیب ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت دائرے اسلام میں آئی۔ ضیاء سنگھ کا نام شیخ زین الدین رکھا گیا۔ جب حضرت شیخ کی نیک صحبت نگاہ کرم اور باطنی توجہ نے انہیں اثر کیا تو ماں کو واپس وطن کشتواڑ روانہ کیا اور خود حضرت شیخ کی خدمت میں رہنا مناسب سمجھا۔ یہ اسی عبادت و ریاضت کا نتیجہ تھا کہ ان کا باطنی درجہ شاگرد کی حیثیت سے اس درجہ بلند ہوا کہ حضرت شیخ العالم اپنی مناجات میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا زینا آب حیات کا چشمہ ہے۔ اس نے خدا تعالیٰ کی اتنی بندگی کی کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا۔
ایک دن سلطان زین العابدین بڑشاہ شاہ کل کھدوانے کے معائنے کے دوران بابا زین الدین رشی کی ملاقات کو گئے۔ انہوں نے بادشاہ وقت کی حسب منصب خاطر تواضع نہیں کی۔ ایک فقیر خدا مست کج کلاہ کی نظر میں بادشاہت کی وقت ہی کیا، جو ہونا تھا ہوا۔ بادشاہ وقت ناراض ہوئے اور حکم صادر کیا کہ بابا زین الدین رحمت اللہ علیہ کو تبت جلائے وطن کر دیا جائے، کیونکہ یہ انہی بودوں کی تربیت کرنے کے لائق ہیں۔ حضرت رشی اپنے چیلوں کی میت میں تبت چلے گئے۔ وہاں پر بھی انہوں نے تبلیغ دین اسلام کا اعلیٰ کام جاری رکھا اور بہت سے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ لوگ ان کی خدمت گزاری میں دل و جان سے جٹ گئے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تبت کے راجا کا بیٹا بیمار ہو کر مر گیا۔ راجا نے کچھ تو اپنی جہالت اور کچھ لاماؤں کے بہکاوے میں آ کر حضرت بابا زین الدین رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے قدم سرزمین تبت پر کیا پڑے کہ اس کا بیٹا مر گیا۔ انہیں دھمکی دی گئی، یا تو انہیں بادشاہ کے بیٹے کو زندہ کرنا تھا، نہیں تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا۔ حضرت رشی بے چین ہو گئے۔ فرمایا رات کو صبر کرو اور کل صبح جو خدا کی مشیت ہوگی ظہور پذیر ہوگا۔ رات گزر گئی، صبح ہوتے ہی اللہ کے حکم سے بچے کو بقید حیات پایا۔ انہی دنوں حضرت بابا بام الدین نے رحلت فرمائی۔ شیخ زین الدین طے مکانی سے انہیں غسل دے کر اور تجہیز و تکفین کر کے واپس تبت پہنچے اور اپنے رفقا کو بابا بام الدین کے وفات پانے کی خبر سنا دی۔ دری اسنا یہاں کشمیر میں سلطان زین العابدین کے پاؤں میں درد ہو گیا۔ علاج معالجہ دعائے پیر فقیر سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ انہیں خیال آیا کہ اس تکلیف کی اصل وجہ حضرت بابا زین الدین رشی کی ناراضگی ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فرزند حیدر خان کو اظہار معذرت کے لیے تبت روانہ کیا۔ حیدر خان نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ حضرت زین الدین رشی کو واپس کشمیر لایا۔ بادشاہ نے بذات خود ان کا استقبال کرنے میں سبقت لی اور خطا سرزد ہونے پر پشیماں ہوئے۔ پاؤں کے درد کا کہیں شائبہ تک نہ رہا۔ حضرت زین الدین ولی کے در پر کشمیر کے بادشاہوں نے سر خم کیا ہے اور ان کے کمالات کے سبب جنوبی کشمیر کے ساتھ ساتھ بیرون ریاست تک کے لوگ بھی ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اس باکمال برگزیدہ شخصیت کی یاد میں ہر سال عیش مقام نوا کا ان کی زیارت گاہ پر عرس منایا جاتا ہے۔ اس عرس کی خاص بات یہ ہے کہ عرس کی شام سے رات گئے تک نیکی کی بدی پر فتح یا تاریکی پر روشنی کی جیت کی علامت کے طور مشال روشن کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ریاست اور ریاست کے دیگر خطوں سے آئے ہوئے عقیدت مند ایک وجدانی کیفیت میں غرق ہو کر حضرت زین شاہ صاحب کی برتری کے نعرے بلند کرتے ہوئے جلوسوں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ نوجوان، بزرگ، مرد، زن اور بچے ہاتھوں میں مشال لے کر اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔
تبرکات کی نشاندہی ہوتی ہے اور عقیدت مند اس تاریخی غار میں داخل ہو کر حضرت زین شاہ صاحب کے روضہ شریف پر حاضری دیتے ہیں۔ غار کے آخری چھوڑ پر تربت کے دوسرے پہلو میں ایک بڑا چراغ ہے جس میں عرس کے ایام کے دوران عقیدت مند تیل ڈالتے ہیں، اور اس دن کے چراغاں سے یہی مراد ہے کہ باطل پر حق کی فتح یقینی ہے۔ درود اذکار اور ختمات المعظمات کی روح پرور مجالس آراستہ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ روایتی دمالی ناچ میں عقیدت مند حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہیں۔ آمین 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 مرکزی مسجد جامع طرف سٹھا شکریہ کریں ڈائریکٹر صاحب اس معاذ دہس پروگرام یہ تھومت یت میں ڈی سی صاحب تیز باقی تیز تمو یسرو یہ مگر ام سن شکریہ کریں رب العالمین بوز ام سن درجہ کرے آمین آمین مجموعی طور عرس کے مختلف مناظر میں اس بلند مرتبہ ولی کامل کی برگزیدہ شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ وادی بھر میں حضرت زین الدین ولی کا عرس منایا گیا اور سلسلے میں سب سے بڑی تقریب زیارت زین شاہ اشمقام میں منائی گئی۔ عرس حضرت زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پر ریاست کی مقتدر شخصیات نے حاضری دی، جن میں وادی کے معروف قلمکار، اسکالر اور ناظم اطلاعات جموں کشمیر خواجہ فاروق رینزو شاہ قابل ذکر ہیں۔ خواجہ فاروق رینزو شاہ ہمیشہ سے ہی کشمیر کے صوفی ورثے کی آبیاری کرتے آئے ہیں اور ایسی متبرک تقاریب میں کسی بھی طرح اپنی شمولیت یقینی بناتے ہیں۔ بسم اللہ